اگر گورنمنٹ ملازمین ان باتوں پر عمل نہ کریں تو انہیں اپنی سروس کے دوران کسی بھی قسم کا بینیفٹ لیتے وقت، اپنی ریٹائرمنٹ پینشن کے وقت یا پھر وفات کے بعد ان کی فیملی کو بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ میں ہوں محمد شہزاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ایکسٹریم نالج۔ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے 10 important instructions that a government employee must follow during his service، تاکہ اسے ریٹائرمنٹ پینشن کے وقت، کسی بھی قسم کا بینیفٹ لیتے وقت یا پھر اللہ نہ کرے اس کی وفات ہو جاتی ہے تو اس کی فیملی کو وہ مسائل فیس نہ کرنا پڑے۔ ایک گورنمنٹ ملازم کو اپنا شناختی کارڈ، سروس بک، سیلری سلپ اور پہلے تقرری آرڈر میں اپنی تاریخ پیدائش، تاریخ تقرری چیک کر لینی چاہیے، اس میں فرق نہ ہو۔ اس سے بہت سارے مسائل پیش آ سکتے ہیں جب ہم اپنی اینڈ پہ سروس کے اینڈ پہ اپنی پینشن ریٹائرمنٹ بنوا رہے ہوتے ہیں یا کوئی بینیفٹ لینا چاہتے ہیں گورنمنٹ سے، تو اس وقت بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تاریخ پیدائش سیلری سلپ پہ اور لکھی ہوتی ہے اور شناختی کارڈ پہ اور لکھی ہوتی ہے، سروس بک پہ اور لکھی ہوتی ہے، تو بہت سے مسائل پیش آ سکتے ہیں۔ تو ایک گورنمنٹ امپلائی کو یہ چیک کر لینا چاہیے کہ سروس بک، سیلری سلپ، تقرری آرڈر، اپنے آرڈر پہ اور شناختی کارڈ پہ ایک ہی جو تاریخ پیدائش ہے وہ لکھی ہوئی ہے۔ نمبر 2 پہ ہے اپنی اور اپنی زوجہ کا شناختی کارڈ۔ جو میریڈ ہیں گورنمنٹ امپلائی وہ یہ دیکھ لیں، اور جو میریڈ ہوں گے وہ بھی اس انسٹرکشن کو جو ہے نا وہ فالو کریں کہ اپنی مسز کا جو آئی ڈی کارڈ ہے وہ اپنے نام پر ضرور بنوا لیں۔ اپنا اور اپنی زوجہ کا شناختی کارڈ اپڈیٹ رکھیں کہ اس کی میعاد ختم ہونے کے قریب نہ ہو۔ ایک تو یہ کہ وہ شناختی کارڈ جو ہے وہ اپنے نام پہ، شوہر جو ہے وہ اپنے نام پہ بنوا لے، جہاں پہ والد کا نام لکھا ہوتا ہے وہاں پہ اب نادرا آفس جا کر وہاں پہ شوہر کا نام لکھوا لے، اور دوسرا وہ یہ بھی دیکھ لے کہ اس کی میعاد جو ہے وہ ختم ہونے والی نہ ہو۔ نمبر 3 پہ ہے اپنا نکاح نامہ کمپیوٹرائز بنا کر رکھوا لیں۔ نارملی جو ہے نا وہ پرانے زمانے کا جو ریٹن نکاح نامہ ہے وہ گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں وہ اپنے پاس رکھتے ہیں، ایسا نہیں کریں۔ نکاح نامہ کمپیوٹرائز اپنا جو ہے وہ اپنی یونین کونسل، جو آپ کی قریبی یونین کونسل ہے وہاں جا کر اپنا جو ڈیٹا ہے، اپنا نکاح فارم ہے جو آپ کو آپ کے نکاح خواہ نے دیا ہوگا، جس نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا، وہ اس کو لے کے یونین کونسل جائیں، یونین کونسل سے جو ہے وہ اس کو کمپیوٹرائز بنوا لیں۔ اور آپ کی زوجہ کے شناختی کارڈ میں والد کی جگہ آپ کا نام لکھا ہوا ہونا چاہیے، یہ میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، یہ ضروری ہے۔ نمبر 4 پہ ہے بچے جو 18 سال سے زیادہ ہوں ان کا شناختی کارڈ ہو، اور جو بچے چھوٹے ہوں ان کا بے فارم لازمی بنا ہوا ہونا چاہیے آپ لوگوں کے پاس۔ اور ان سب کی تاریخ پیدائش، نام، ولدیت پر غور کریں کہ کسی بھی قسم کی کوئی غلطی موجود نہ ہو۔ ٹھیک ہے، ہوپ سو کہ یو ہیو گاٹ دس پوائنٹ کہ بچہ 18 سال سے زیادہ ہے تو اس کا شناختی کارڈ بنوا لیں، اور جو چھوٹے ہیں ان کا بے فارم ہونا چاہیے، اور شناختی کارڈ اور بے فارم کے اوپر تاریخ پیدائش اور ولدیت اور نام جو ہے نا اس پہ جو ہے نا وہ غور کرنا ہے کہ اس میں کوئی بھی غلطی نہ ہو۔ نمبر 5 پہ ہے کہ اپنی سروس بک جی پی فنڈ رجسٹر کو اپڈیٹ مکمل رکھیں اور دیکھیں کہ ٹریجری سے ویریفائی سٹیمپ لگی ہوئی ہے۔ اکاؤنٹ آفس سے آپ نے اس کی ویریفیکیشن بھی کروانی ہے، اور اپنا جو سروس بک ہے اس کو اپ ٹو ڈیٹ رکھنا ہے آپ نے۔ نارملی یہ ہمارا جو ہے نا وہ روٹین ہے کہ ہماری جو سروس بک ہیں، ہم 2024 میں پہنچ گئے ہیں اور ہماری سروس بک جو ہے اس پہ جو انکریمنٹس اور جو دوسرے امپورٹنٹ انسٹرکشنز لکھے وہ جی آپ کی 2000 کی یا
4 کی یا 5 کی جب جاب لگتی ہے اس کے بعد جو چیزیں وہاں پہ لکھی جاتی ہیں کہ آپ کی ڈگریز کون سی ہیں، اور آپ کی شروع کی جو 1-2 انکریمنٹ لکھوا کے اور پھر غائب ہو جاتے ہیں گورنمنٹ امپلائی کہ اس کو اپڈیٹ کرنا ہی نہیں ہے، یہ پڑی رہے، اور بعد میں اس کو بہت سارے مسائل کا سامنا اس سے کرنا پڑ سکتا ہے جب آپ اکاؤنٹ آفس ویسے بھی اگر اس کو اپڈیٹ بھی کروانے جائیں اور بہت گزر چکے ہوں تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اکاؤنٹ آفس والے جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ آپ کے ساتھ وہ ڈسکشن کرتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ کہ کیا ہونا چاہیے تو یہ اپڈیٹ ہو جائے گی. تو آپ ہر سال اس کو اپڈیٹ کرتے رہیں تو بہت سارے جو مسائل ہیں ان سے بچا جا سکتا ہے. آخر میں اینڈ پہ جو ہے وہ ریٹائرڈ ہونے والا ہوتا ہے گورنمنٹ امپلائی، اور جو ہے اس کی سروس بک جو ہے وہ 20 سال پہلے کی جو ہے وہ اپڈیٹ ہی نہیں تھی، نہ ہی اس کی کوئی ویریفیکیشن ہوئی تھی، نہ اس کی انکریمنٹ انکلیوڈ مطلب لکھی ہوئی تھی سروس بک کے اوپر. تو آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے کہ ان سب مسائل سے بچنے کے لیے جو ہے وہ آپ نے اپنی سروس بک کو جو ہے وہ اپڈیٹ رکھنا ہے ہر سال، اور اس کی ویریفیکیشن بھی کروا لینی ہے. اور نمبر 6 پہ ہے کہ اگر آپ نے جی پی فنڈ نمبر نہیں لیا تو وہ فوری طور پر لے لیں. جی پی فنڈ نمبر لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اکاؤنٹ آفس سے یہ جی پی فنڈ نمبر لگوا کے رکھ لیں تاکہ اگر آپ اپنی جی پی فنڈ کی رقم نکلوانا بھی چاہتے ہیں تو آپ کو مشکل پیش نہ آئے. نمبر 7 پہ ہے جی، آپ اپنے تمام تعلیمی اسناد کو ویریفائی کر کے رکھ لیں. آپ ان کی ویریفیکیشن خصوصاً اپنے پہلے تقرری آرڈر کی لازمی ویریفیکیشن کروا کے رکھ لیں. تعلیمی اسناد میں جو ہے وہ آپ کی میٹرک سے ایم فل پی ایچ ڈی تک جو بھی ڈگری ہیں ان کو آپ نے اپنے کنسرن جو آپ کے بورڈز ہیں، یونیورسٹی ہے، ان سے آپ نے اس کی ویریفیکیشن کروا کے رکھ لینی ہے. بہت بہترین تو یہ ہے کہ آپ ایچ ای سی سے بھی اس کی ویریفیکیشن جو ہے وہ کروا کے رکھ لیں. گریجویشن سے اوپر جتنی بھی ڈگریز ہیں ان کی ایچ ای سی سے بھی ویریفیکیشن کروا کے رکھ لیں تاکہ اگر ڈپارٹمنٹ مانگتا ہے یا اکاؤنٹ آفس والے مانگتے ہیں تو ہم اس وقت جو ہے وہ ہمیں کوئی پریشانی نہ ہو، ہمارے پاس پڑی ہوئی ہوں، ہم اس کی فوٹو کاپی کروائیں اور جا کے سبمٹ کروا دیں. اور آپ کا جو تقرری آرڈر ہے، آپ کے آرڈرز جو ہیں ان کی بھی ویریفیکیشن کروا کے آپ اپنی ایک تو آرڈرز ہوتے ہیں اور ایک ان کی آرڈرز کی ویریفیکیشن ہوتی ہے. وہ آپ کی جیسے اگر آپ ڈی او سیکنڈری ہے، ڈی او ایلیمنٹری ہے، جس نے بھی آپ کو وہ آرڈر ایشو کیے ہوئے ہوتے ہیں ان کو آپ ایک اپنے اسکول کے تھرو جو ہے وہ اپلیکیشن لکھتے ہیں، ساتھ میں آرڈر لگاتے ہیں کہ ہمیں یعنی یہ آپ کا اسکول کا ہیڈ لکھ رہا ہوتا ہے. ہائی اسکول ہے تو ہائی اسکول کا ہیڈ جو ہے وہ لکھے گا کہ ہمیں اس کی ویریفیکیشن، اس کی آرڈر کی ویریفیکیشن درکار ہے تو ہمیں مہیا کی جائے. تو وہاں سے ایک لیٹر آئے گا ڈی او آفس سے تو کہ اس کی آرڈر نمبر یہ ہیں اور آرڈر ڈیٹ یہ ہے اور یہ مطلب اس کی ویریفیکیشن ہو گئی ہے. تو وہ جو لیٹر دیں گے اس کو آپ اپنے پاس سیو رکھ لیں. اور اگر پرائمری اسکول کا کوئی گورنمنٹ امپلائی ہے تو وہ کیا کرے کہ اپنے جو متعلقہ ہیڈ کے تھرو جو ہے وہ پہلے اے ای او سے ڈپٹی اور ڈپٹی سے پھر جو ہے وہ اس کو تھرو پراپر چینل جو ہے وہ ڈی او کے پاس جو ہے وہ اپلیکیشن کو سبمٹ کروائیں اور اس کی ویریفیکیشن کروا کے اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اسی طرح سے باقی کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے تو وہ بھی تھرو پراپر چینل جو ہے وہ آپ اپنے آرڈرز کی جو ہے وہ ویریفیکیشن کروا کے رکھ لے. کبھی بھی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے یہ مانگا جا سکتا ہے. نمبر 8 پہ ہے، اپنے تنخواہ والے اکاؤنٹ میں پیسے مت رکھیں کیونکہ وہ فوراً بند ہو جاتا ہے. پھر وہ رقم عدالت کے فیصلے کے بعد ملتی ہے جس میں 3-4 ماہ لگ جاتے ہیں اور بہت سارے مسئلے ہو جاتے ہیں کہ 3-4 ماہ تنخواہ اگر ایک گورنمنٹ امپلائی کو نہ ملے تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے. تو آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے دیا ہوا ہے
جو آپ نے اکاؤنٹ آفس میں جو آپ نے بینک اکاؤنٹ نمبر دیا ہوا ہے اس میں پیسے نہ رکھیں، آپ ایک اور اکاؤنٹ کھلوا لیں، وہاں پہ آپ کی جو ایکسٹرا منی ہے وہاں رکھ لیں تاکہ بوقت ضرورت آپ اس میں سے نکال سکیں۔ اور جو تنخواہ والا ہے اکاؤنٹ جس میں تنخواہ آتی ہے وہ اگر بند بھی ہو جاتا ہے یا آپ کی پے سٹاپ بھی ہو جاتی ہے تو آپ کے پاس کچھ رقم ایسی سیونگ ہونی چاہیے جو آپ ان 3-4 مہینے اگر اس پروسیس میں لگ جاتے ہیں تنخواہ والے اکاؤنٹ کو اوپن کروانے میں تو آپ کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑ سکے۔ اور نمبر 9 پہ ہے کہ اپنا ایک الگ پرائیویٹ اکاؤنٹ ہو جس میں احتیاطاً کچھ رقم رکھیں اور ایک چیک لکھ کر دستخط کر کے گھر کے کسی ذمہ دار شخص کے حوالے کریں جو وہ رقم بوقت ضرورت کام آئے گی، کیونکہ ملازم کی وفات کے بعد 3-4 ماہ کے بعد بیوہ کو پینشن ملتی ہے۔ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر ایک جو ہے وہ پرائیویٹ اکاؤنٹ تو آپ نے بنوا لیا، تنخواہ والا اکاؤنٹ ایک اور دوسرا اکاؤنٹ میں نے پیچھے نمبر 8 پہ آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ ایک تنخواہ والا اکاؤنٹ اور ایک اس سے الگ اکاؤنٹ جس میں آپ سیونگ والے جو ہے وہ پیسے رکھتے ہیں۔ جب گورنمنٹ ملازم کی وفات ہو جائے گی تو وہ تنخواہ والا اکاؤنٹ تو بند ہو جائے گا، تو پرائیویٹ اکاؤنٹ جو آپ نے سیونگ والا تھا وہ آپ کا چلتا رہے گا۔ تو یہ ایک چیک لکھ کر اور دستخط بھی کر کے گھر میں سے کسی بھی امپورٹنٹ فرد کو، اپنی مسز کو، اپنے کسی بیٹے کو یا کسی بیٹی کو یہ دے کے، اپنے والد کو، والدہ کو یہ دے کے جو ہے وہ رکھ لیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ بعد میں جو ٹائم لگتا ہے وفات کے بعد جو پینشن بننے میں اور گریجویٹی بننے میں اور دوسرے بینیفٹس لینے میں جو 2-3 ماہ 4 ماہ لگ جاتے ہیں، اس دوران جو ہے وہ اس فیملی کو مسئلہ نہیں ہوگا کہ ان کے پاس جو چیک لکھ کر آپ گئے ہوں گے اس سے وہ ان 3-4 ماہ میں جو ہے وہ خرچہ جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے ان کی ہیلپ آؤٹ ہو جائے گی، وہ خرچہ کرتے رہیں گے۔ ٹھیک ہے، آخری نمبر 10 پہ ہے کہ نادرا سے FRC بھی فارم بھی بنوا کر رکھ لیں جس میں آپ کے خاندان کا مکمل ڈیٹا لکھا ہوا ہونا چاہیے، آپ کا، آپ کے والد، آپ کی والدہ، آپ کے بچے، بیٹا بیٹی، جتنے بھی فرد ہیں ان کا ڈیٹا جو ہے وہ FRC بنوا کر اپنے پاس رکھ لیں۔ اگر اس میں کوئی غلطی ہو تو ابھی سے درستگی کروا لیں نادرا سے، اور اس میں ایک دن کے پیدا ہونے والے بچے کی بھی تصویر اور ریکارڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے، ویڈیو کو لائک کر دیجئے، اور ہاں بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیجئے تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔